السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمد للہ، کیسے ہو باجی؟ الحمدللہ، بہت سی دعائیں ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو بہت ساری نعمتوں سے نوازے اور دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا کر کے دوزخ کے عذاب سے بچا کے جنت الفردوس میں داخل کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شبنم باجی تلاوت کرنے والے ہیں نا؟ شبنم باجی ہیں؟ جی باجی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی باجی اسٹارٹ کیجیے۔ 255 تک پڑھنا ہے آپ کو، آیت الکرسی کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز آ رہی باجی؟ جی جی الحمدللہ۔ فہزموہم بإذن اللہ وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن اللہ ذو فضل علی العالمین۔ تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنک لمن المرسلین۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہے جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے،
ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ ان میں کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے۔ اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں، اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال متا ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت میں ادراک میں نہیں آ سکتی، الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ برتر ذات ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ تو پھر جزاکم اللہ خیر۔ باجی کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ میں کل کلاس اٹینڈ نہیں کی تھی، سمجھ میں نہیں آیا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں کہ دیکھیے لاسٹ کلاس میں، کل کے کلاس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کون بتائے گا شارٹ میں کہ ہم نے کس کے بارے میں پڑھا تھا؟ صرف یہ بتا دو کس کے بارے میں پڑھا تھا؟ تو طالوت طالوت کون اور تھا جالوت۔ بھائی؟ طالوت کون تھا؟ بادشاہ تھا۔ بادشاہ تھا۔ کس نے بنایا تھا بادشاہ؟ ان کو کس کے بولنے پر بنایا تھا؟ کیوں بنایا تھا؟ نبی، ان کا نام یہ تھا شمیل کیا؟ ہاں شاؤل، ہاں جی، شمیل نبی، ہاں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، ان کے یعنی لوگوں نے، ان کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ ان کے لیے ایک بادشاہ وہ کرے، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے چنا تھا۔ بنی اسرائیل میں سے تھے وہ، ہاں طالوت جو تھے وہ جی، کون تھے؟ بنی اسرائیل میں سے تھے، اور کن کی اولاد میں سے تھے؟ بنیامین کی اولاد میں سے تھے۔ یہ ہم کو کیا ہے بیسک چیزیں معلوم ہونی چاہیے نا، ہے نا، کیونکہ جو ذریعہ جو چلتے جا رہا ہے نبیوں کا سلسلہ تو وہ بنی اسرائیل میں سے ہی چل رہا ہے نا، لیکن طالوت جو ہے وہ نبی نہیں تھے۔ طالوت نبی نہیں بنایا، اللہ نے ان کو نبی نہیں بنایا تھا۔ ان کے زمانے کے جو نبی تھے وہ کون تھے؟ شاؤل نام آتا ہے، شمیل آتا ہے نا، دو تین نام آتے ہیں ان کے الگ الگ، مطلب جیسے عیسائیوں کی کتاب میں بائبل میں لگاتا ہے، یہود کی کتاب میں لگاتا ہے، اور اپنی کتاب میں قرآن میں جو آتا ہے شاؤل نام سے، ہے نا، کہ یا پھر ان کا نام تو قرآن میں تو نہیں آیا ہے، ان کے بارے میں جو ذکر آیا ہے اس سے ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، کہ ان کو مفسرین نے پڑھا ان کو اور ہم کو بتا دیا۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کو تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کو ہم کیا بہترین طریقے سے نہیں بتا پاتے اپنے بچوں کو، ہے نا۔ تو ہم وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں 248 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ترجمہ صرف پڑھ کے آپ کو بتاتی جا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ان سے کہا ان کے نبی نے، کن سے؟ باجی کتاب دکھائیے نا باجی، کون سی کتاب دکھائے بیٹا؟ یہ یہ آپ دکھ رہا کہاں ہے سے بیٹا؟ پڑھا رہی ہیں؟ بیٹا ہم جو تو آپ اپنے پڑھا نوٹس رہی سے، ہیں ابھی۔ ہم اپنے نوٹس سے پڑھاتے ہیں بیٹا، نوٹس بنا کے پڑھاتے ہیں۔ یہ جو ہے نا انہوں نے جو آیت شیئر کیا ہے آپ کو، آیت شیئر کر سکتے ہیں نا، یہ آیت ہے اور یہ اس کا ترجمہ ہے جو نیچے لکھا ہوا ہے، باجی لیکن مجھے ہم بھی ایڈ تو کریے گا۔ جی بیٹا، ہیلو، باجی مجھے بھی ایڈ کریے گا یہ گروپ میں۔ جی جی، کون سے؟ یہ تفسیر والے گروپ میں بیٹا؟ جی جی جی۔ اچھا خزینہ، دیکھو بیٹا ان کا نمبر دیکھ کر آپ اس میں چیٹ پہ ڈال دیجیے اپنا نمبر، ٹھیک ہاں ہے؟ ڈال دیے ڈال دیے۔
جی جی السلام علیکم جزاک باجی، اللہ مجھے خیر۔ بھی ایڈ کر لیجیے۔ ہاں بیٹا دیکھو خزینہ، تم لوگ نمبر جو نئے ہیں نا بیٹا، آپ لوگ نمبر اپنے چیٹ پہ ڈال دو، اس پہ چیٹ پہ آپ لوگ نمبر ڈال دو تو خزینہ جو ہے آپ کو ایڈ کر دیں گی، ٹھیک ہے؟ جی جی ہاں ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ جزاک اللہ خیر بیٹا، اور سب کو شیئر کریے ہے نا۔ دیکھیے ہم جو ہے اسٹارٹ سے وہاں سے پڑھتے ہیں، کیونکہ آج دیکھو نئے لوگ ہیں۔ آپ کل تھے کیا بیٹا؟ آپ لوگ تھے کل؟ نہیں نہیں، ہاں فرسٹ ڈے اوکے، ہے۔ الحمدللہ۔ تو میں آپ لوگ کو یہ بتا دیتی ہوں، ہے نا، کل کی جو کلاس ہوئی تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ طالوت کو نا اللہ مطلب اللہ سے نا ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے نبی سے، بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے دعا کی، کیونکہ ان کے نبی جو ہے کیا ہو چکے تھے، بزرگ ہو چکے تھے۔ اس سے پہلے کا واقعہ میں نے بار بار سنا دیا ہے، پلیز آپ لوگ پرانی سیریز جو ہے نا اس کو لے کر، پرانی جو ریکارڈنگ ہے اس کو سن لینا تو آپ کو پتا چلے گا اس میں کیا تھا۔ میں شارٹ میں یہ بتاتی ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا، آپ کو اتنا معلوم ہے کہ یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے سب سے بڑے جو تھے یہودا تھے، اور چھوٹے جو سب سے تھے وہ بنیامین تھے، اور اس کے پہلے والے جو تھے وہ یوسف علیہ السلام تھے، بنیامین سے جو بڑے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا کیا، دشمنی میں کیا کیا، ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ پھر ان کو جو اٹھا کے لے جانے والے، بیچتے بیچتے وہ کہاں پہنچے تھے؟ مصر پہنچے تھے۔ رہتے کہاں تھے وہ؟ ارے میرے پرانے اسٹوڈینٹس، کنعان کہاں رہتے تھے؟ ہے نا؟ فلسطین میں۔ نہیں نہیں، فلسطین میں رہتے تھے نا وہ لوگ، ٹھیک ہے؟ فلسطین میں سارے تھے۔ نبی جو ہے کہاں رہتے تھے؟ سارے نبی فلسطین میں ہی رہتے تھے، ہے نا؟ لیکن ان کو جب بیچا گیا تو یہ کہاں پہنچ گئے؟ بکتے بکتے کہاں پہنچے وہ بیچتے ہوئے؟ مصر پہنچ گئے نا، الحمدللہ۔ میں کیوں بتا رہی ہوں، یہ نئے لوگوں کے لیے بتا رہی ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے یہ چیزیں نا، اگر معلوم ہوگی تو الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن پھر بھی میں ریپیٹ کر دیتی ہوں نا، ٹھیک ہے؟ وہ بکتے ہوئے کہاں پہنچے؟ مصر۔ تو مصر میں جب ان کو بادشاہت ملی ہوئی، وہ عزیز مصر کے ہاں ان کی پرورش ہوئی، اس کے بعد وہ جب وہاں کے کیا بنے؟ بادشاہ بنے۔ بعد میں ان کو نبوت سے بھی نوازا گیا۔ انہوں نے کیا کیا، سارے اپنے گھر والوں کو، سارے خاندان والوں کو کیا ہے، بنی اسرائیل کو انہوں نے لا کر کہاں بسا دیا؟ مصر میں۔ مصر میں وہ لوگ رہے تب تک تو ٹھیک ہے، جب تک انہوں نے یوسف علیہ السلام کی تعلیمات کو پکڑ کے رکھے تب تک تو ان لوگوں کی عروج رہی، وہ لوگ عزت میں تھے۔ لیکن جیسے ہی کیا ہوا، فرعونیوں نے، قبطی قوم نے، کون سی قوم تھے فرعون کی؟ قبطی قوم نے جب ان پہ کیا ہو گئی، مسلط ہو گئی۔ کیوں مسلط ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے کیا کیا، اللہ کی تعلیمات کو کیا کیا، یوسف علیہ السلام نے جو ان کو تعلیمات دی تھی اس کو کیا کیا، انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا۔ تو اللہ نے کیا کیا، ان کے اوپر قبطی قوم کو مسلط کر دیا، جو ان کو مارتی تھی، پیٹتی تھی، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتی، ان کے بیٹوں کو کیا کرتی تھی، ہے نا، قتل کروا دیتی تھی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر بھی اللہ نے ان پہ رحم کیا، اور ان پر کیا ہوا، بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا۔ ایک کے بعد ایک کے بعد نبی ہمیشہ ان کے قوم میں آتے رہے، ہے نا، جو سارے کیا ہوئے، بنی اسرائیل کے نبی تھے، ہاں ٹھیک ہے، ان کی قوم سے ہی تھے، ان کی لڑی سے تھے، ایک کے بعد ایک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، میں شارٹ میں بتا رہی ہوں اس لیے بول رہی ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے بچا کے اپنی قوم کو کیا کیا، دریا پار نکال کے لے آئے۔ پھر وہ جب دریا پار آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وادی سینا میں جو ہے ان کو، جو ڈیزرٹ ایریا تھا، صحرا تھا وہ پورا، اللہ نے ان کو من اور سلوا دیا، بہت ساری چیزیں کھانے کو دی، بادلوں کا سایہ دیا، لیکن یہ لوگ کیا ہو گئے، نکمے ہو گئے، ہے نا۔ ان لوگوں نے کیا کیا، ان کو کیا ہے، ایک طرح کے کھانے نہیں کھانے تھے، ان کو امنا سلوا ملتا تھا، ریڈی میڈ ملتا تھا، لیکن ان کو نہیں کھانا تھا۔ انہوں نے بولے اے موسیٰ ہمارے لیے پانی مانگ دو، تو انہوں نے 12 چشمے مانگ کے دیے اللہ سے۔ پھر بولے اے موسیٰ ہم کو ایک ہی چیز کھانے سے ہم کو بور ہو گئے، ہم تو ایک ہی چیز پہ صبر نہیں کر سکتے، مولی گاجر ککڑی سب ہونا ہم کو، زمین کی اپجاؤ جو چیزیں ہوتی ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اٹھو اور جنگ کرنے کے لیے مطلب پاس میں جو بستی ہے وہاں جاؤ اور کیا کرو، جنگ کرو۔ تو وہ کون سی بستی تھی؟ یہ فلسطین کی بستی تھی، جاؤ وہاں تم کیا کرو، وہاں پہ کیا قابض ہو جاؤ، وہاں پہ تم کو سب کچھ ملے گا، سٹی میں جاؤ گے تو دھیرے دھیرے تم کو فلسطین تمہارے ہاتھ آ جائے گا۔ لیکن وہ لوگ بڑے نکمے تھے، وہ لوگ بولے نہیں نہیں ہم نہیں جائیں گے، موسیٰ تم اور تمہارا اللہ جاؤ اور لڑو اور کچھ جو کرنا کرو، جب ہو جائے گا تب ہم کو بلا لینا۔
تو اللہ نے ان کی اس باتوں کی وجہ سے ان کے اوپر اتنا زیادہ اللہ کا غضب آیا کہ اللہ نے کیا کیا، یہ 40 سال تک کے وہیں پر کیا ہوئے، بھٹکتے رہے، ان کو کوئی رہنے کی جگہ مطلب اللہ نے نہیں پانے دی۔ ان کی جو اگلی نسل آئی نا، اگلی نسل نے پھر کیا ہوا، ہمت کر کے پھر اس نے کیا ہے، اللہ کی مدد تو تھی ہی، اللہ نے تو کہا تھا کہ جب تم اللہ کی راہ میں لڑو گے تو میری مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، تو لوگوں نے لڑا تھا اور کیا ہوا تھا، وہ پھر فلسطین ان کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ تو ایسے فلسطین ان کے ہاتھ تو آ گیا تھا، لیکن یہ قوم جو تھی نا بڑی سست تھی، جب بھی ان کو حکومت ملتی تھی تو بعد میں یہ کیا کرتے تھے، اپنے آلس کی وجہ سے دوسری قوم آتی تھی ان پہ مسلط ہو جاتی تھی۔ تو یہاں پہ بھی جو بات ہو رہی نا، تو ان کے اوپر کیا ہوا، ایک دوسری قوم، کون سی قوم تھی جو مسلط ہوئی تھی، میں نے کل بتائی تھی، کس کو یاد ہے؟ کس قوم نے ان کے اوپر مسلط ہو گئی تھی؟ پھر انہوں نے اپنے نبی کو کہا کہ 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے، کس سے، عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات ہے یہ۔ امالیکا قوم کے لوگ، کون لوگ حاوی ہو گئے تھے ان کے اوپر؟ اب پھر سے بنی اسرائیل پہ کون سی قوم حاوی ہو گئی؟ کون سی قوم؟ امالیکا امالیکا قوم، ٹھیک ہے، سب کو یاد رہے گا۔ اب ان کے اوپر امالیکا قوم حاوی ہو گئی، اور انہوں نے کیا کیا، ان کی عورتوں کو اور بچوں کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور ان کو کیا ہے وہاں چھوڑ چھاڑ کے بھاگ کے، اپنی جان بچا کے ان کو بھاگ کے دوسری طرف جانا پڑا۔ اب وہاں رہنے لگے جب، تو انہوں نے اب پھر یہ جو آیت ہے 248 نمبر کی جو آیت ہے، اور ان سے کہا، پھر نبی نے کیا کیا، ان کے نبی نے، انہوں نے کہا کہ ہم کو کوئی بادشاہ، کیونکہ ان کے جو نبی تھے، شمیل نبی جو آتا ہے وہ کیا تھے، شاؤل نبی نام بھی آتا ہے، اور ان کے سموئیل آتا ہے، شموئیل آتا ہے ان کے بائبل میں، عیسائیوں کے بائبل میں ان کا نام شموئیل نبی آتا ہے، اور ہمارے میں ساؤل آتا ہے، تب مفسرین جو بیان کرتے ہیں، انہوں نے اس نبی کو کہا، کیونکہ یہ جو شمیل نبی جو تھے نا، وہ کیا ہو گئے تھے، بزرگ ہو گئے تھے، تو ان لوگوں کے جوانوں کو جب ہمت آئی، بنی اسرائیل کے، جب وہ اپنی اولادوں کے لیے، بیوی کے لیے تڑپنے لگے، تب انہوں نے نبی سے کہا کہ ایک کام کیجئے، آپ اپنے اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دے۔ تو اب طالوت جو تھے، مطلب جو نبی تھے، ان کے نبی نے کیا کیا، اللہ سے دعا کی، اور اللہ نے کیا کیا، طالوت کو جو ہے کیا بنا دیا، ان کا بادشاہ بنا دیا۔ تو طالوت جب بادشاہ بن گیا، جس کے بارے میں نے ابھی سٹارٹنگ میں بتائی کہ وہ بنیامین کے مطلب بنیامین جو تھے ان کے خاندان کے تھے، اور یہودا کا جو خاندان تھی، یہودا کی جو خاندان تھی، وہ ان کو عزت نہیں دیتی تھی، لیکن ان کی جو، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو تھے وہ لمبے تگڑے، بہت پرسنالٹی بہت ان کی مضبوط تھی، اس لیے ان کے نام، ان کا جو نام تھا، ان کا وہ جو لقب تھا، وہ کیا ہو گیا، طالوت تھا، ٹھیک ہے، ان کا طالوت جو ہے لقب تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان کا نام جو ہے شاؤل آتا ہے، لیکن ان کا نام شاؤل آتا ہے، لیکن کیا ہے، ان کا قبیلہ جو ہے بنیامین کا قبیلہ تھا، لیکن جو ہے شموئیل نبی کی قیام گاہ کے قریب یہ اچانک سے پہنچے تھے، اپنے باپ کے گمشدہ گدھے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے، تب اللہ نے نبی کو اشارہ کیا، کون سے نبی کو، کون سے نبی کو، شموئیل نبی کو اشارہ کیا ہے نا، جو میں نے ساؤل بتائی، وہ جو ہے میں نے غلط بتایا، شاؤل جو ہے نا طالوت کا نام آتا ہے، ہے نا، میں نے 2-3 بار یہ غلطی کی ہے نا، جو نبی کا نام ہے وہ شموئیل نبی ہے نا، اور جو طالوت ہے اس کا نام جو بائبل میں آتا ہے وہ شاؤل آتا ہے نا، ہے نا، میں نے 2-3 بار غلط کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب اپنے باپ کے گمشدہ گدھے کو ڈھونڈنے نکلے، تو شموئیل نبی کی قیام گاہ کے قریب پہنچے، جہاں وہ آرام کر رہے تھے نبی، وہاں پہنچے، تو اللہ نے ان نبی کو اشارہ کیا کہ یہ وہی شخص ہے جس کو ہم نے بنی اسرائیل کی بادشاہی کے لیے چنا ہے۔ تو پھر شموئیل نبی نے ان کو کیا ہے، بنی اسرائیل کے سامنے پیش کیا، اور مفسرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ خود ہی کیا تھے، بہت چھوٹے، مطلب سپاہی تھے وہ، ہے نا، طالوت بھی ہے ایک سپاہی تھے، ہے نا، لشکر میں، ایسا کچھ مفسرین بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو بھی ہوں گے، اللہ نے ان کو کیا بنا دیا، جس لشکر میں وہ سپاہی تھے، اس لشکر کے اللہ نے ان کو کیا بنا دیا، بادشاہ بنا دیا، سپہ سالار بنا دیا،
تو وہ لوگ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، جو جنگ کرنے کے لیے جو لشکر بنا تھا، اس لشکر کے ایک آدمی کو، جو سیدھا سادہ غریب سا آدمی تھا، اس کو اللہ نے کیا مقرر کر دیا؟ بادشاہ مقرر کر دیا۔ اب یہ لوگ تو وہی تھے جیسے کہ مشرکین مکہ تھے، بھائی ان کو نبی چن لیا، نعوذ باللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات کرتے تھے کہ ہم اتنے بڑے بڑے سردار، ہم اتنے پیسے والے، ہم کو کیوں نہیں چنا اللہ نے نبی کے طور پہ، ان کو کیوں چنا، نعوذ باللہ ایسا کہتے تھے۔ ویسا ہی ان لوگوں نے بھی کہا کہ بھائی اتنے بڑے طاقتور لوگ ہم لوگ، اتنے بڑے بڑے سردار ہم لوگ، اتنے قوت والے، طاقت والے، پیسے والے ہم لوگ، اور تم بولتے ہو کہ یہ طالوت کو ہم اپنا بادشاہ مقرر کر لے، جو ایک سپاہی ہے ہمارے لشکر میں، نارمل سا۔ تو اللہ نے پھر پچھلی آیت میں بتا دیا کہ اللہ نے بتا دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے یہاں بادشاہت کس کو دینی ہے، اس کے بارے میں اللہ نے پہلی چیز بتایا کہ بادشاہ بننے کا حقدار وہ ہوگا جو کیا ہوگا، بڑا مالدار تو نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے اس کو چنا ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا، اس کو دماغی اور جسمانی دونوں طرح کی بھرپور صلاحیتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہے۔ جسمانی طور پہ بھی وہ طاقتور ہوگا، اور ذہنی طور پر بھی کیا ہوگا، وہ دماغ سے بھی کیا ہوگا، وہ بہت طاقتور ہوگا، صلاحیتیں ہوں گی اس کے پاس کہ ٹھیک ٹائم پہ ٹھیک ڈیسیزن لے سکتا ہے، وہ ایسا ہونا چاہیے نا سپاہ سالار تو۔ اور اللہ کو اختیار ہے کہ وہ اپنا ملک جسے چاہے دے، ہے نا، اللہ کے اختیار میں، جس کو بادشاہ بنانا چاہے وہ بنا دے، جس کو سپاہی بنانا چاہے وہ سپاہی بنا دے۔ تو پھر اس کے بعد ان سے کہا گیا، اب 248 نمبر کی جو آیت ہے میں پڑھ رہی ہوں، اس کا ترجمہ آپ لوگ اب دھیان سے سنو، ٹھیک ہے۔ نبی نے دعا کی، اللہ نے طالوت کو کیا کیا، بنی اسرائیل کا کیا بنا دیا، بادشاہ بنا دیا کہ جاؤ اب ان کے قیادت میں تم کیا کرو، جنگ لڑو۔ اور ان سے کہا ان کے نبی نے کہ طالوت کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہوگی۔ اب وہ لوگ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، اللہ نے ان کو بادشاہ مقرر کیا ہے تو کوئی نشانی بھی دکھا دو ہم کو، کیسے ہم مان لیں اس کو، غریب آدمی کو ہم کیسے اپنا بادشاہ بنا لیں، کیا نشانی ہے بھائی، نشانی بھی بتا دو۔ نبی کو کہا کہ کوئی نشانی بتا دو، تو نبی نے کہا کہ ان کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جو تم سے پہلے چھینا جا چکا ہے، جس میں تمہارے لیے تسکین کا سامان ہے، اور تمہارے رب کی طرف سے کیا ہے، تمہارے لیے اس میں تسکین، سکون کا سامان ہے، اور کچھ آل موسیٰ علیہ السلام اور آل ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں۔ یہ صندوق جو ہے فرشتوں کے، ہے نا، حوالے ہے، مطلب فرشتے اس کو کیا ہے، سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر تم ایمان والے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اب دیکھیے، طالوت کی بادشاہی کی علامت کے طور پر یہ صندوق تمہارے پاس کیا آئے گا، واپس آ جائے گا۔ اصل میں یہ صندوق کیا تھا بھائی؟ تابوت سکینہ تھا کیا؟ لکڑی کا ایک بہت بڑا صندوق تھا جس میں بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات محفوظ تھے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے، ابھی بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ صندوق ابھی بھی مسجد اقصی جو ہے نا، اس کے نیچے سرنگ میں موجود ہے۔ آج بھی یہودیوں کا دعویٰ ہے، اور اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں مسجد اقصی کو قبضہ میں کرنے کے لیے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی سرنگ میں وہ صندوق موجود ہے۔ انہوں نے بعض ذرائع سے فوٹو لے کر اس کی دستاویزی فلم بھی ہم کو دکھائی دیتی ہے۔ یہ تابوت سکینہ کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے، انہوں نے جو تعمیر کی تھی، سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی تھی نا، بعد میں ہیکل سلیمانی جانتے ہیں نا آپ لوگ، ہے نا، ہیکل سلیمانی کے تہخانے میں، سرنگ میں، تہخانہ مطلب سرنگ، وہاں پہ رکھا ہوا تھا پہلے۔ اور آپ کو پتا ہے وہاں پر ہیکل سلیمانی میں بہت سارے جو کیا ہیں، جو اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ تھے نا، ربائی لوگ وہاں موجود تھے ہیکل سلیمانی میں۔ جب اس ہیکل کو کیا کر دیا گیا، برباد کیا گیا، گرا دیا گیا، تو اسی میں وہ لوگ بھی کیا ہو گئے تھے، وہاں ذکر کرنے والے جو لوگ تھے وہ بھی دب گئے تھے۔ تو وہ تہخانہ جو تھا نا، چاروں طرف سے بند ہو گیا ہوگا، کیونکہ وہ انہوں نے اس کو کیا کر دیا، اس کو گرا دیا تھا۔ تو ان کی لاشیں اور تابوت سکینہ جو ہے اس کے اندر ہی دب کے رہ گیا۔ تو تابوت سکینہ میں بنی اسرائیل کے لیے بہت بڑی روحانی تسکین کا سامان تھا۔ اچھا، یہ کس نے گرایا تھا؟ کن کی دشمنی تھی یہودیوں سے؟
عیسائیوں کی، ہے نا، جو مسجد اقصی پہ جنہوں نے بھی مسجد اقصی کی جو ہسٹری پڑھیں گے نا آپ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں بار بار کیا ہے، وہاں پر اٹیک کیا گیا ہے، مسجد اقصی پہ بار بار اٹیک ہوا ہے، اسی لیے تو وہاں کا جو ہیکل سلیمانی اس کو گرا دیا گیا، دشمنوں نے گرا دیا۔ تو یہودی لوگ کا جو اس میں یہودی کی جو وہاں کے ربائین جو تھے، ان کے جو ہوتے ہیں نا، جو مین عالم لوگ ہوتے، وہ بھی تب گئے تھے اس میں۔ ان کا جو سکینہ، تابوت سکینہ تھا، وہ بھی کیا ہوا تھا، اس کے اندر دب کے رہ گیا تھا، اور وہ تو ان کے لیے بڑی روحانی تسکین کا سامان تھا، ہے نا، کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ ہمارے نبی موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی تبرکات اس میں موجود تھے۔ ایسا آتا ہے کہ اس میں عصائے موسیٰ بھی تھا، ہے نا، اور جو بھی چیزیں تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر دی گئی تھی اللہ کی طرف سے، جو مطلب کندہ کر کے اللہ نے سلائیں دی تھی نا، جو مطلب جو ان کو تورات کی کندہ کر تختیں. کے جو سلائیں دی تھی نا، ہاں، تورات جو دی تھی، اس کی جو مین کاپی جو تھی وہ بھی کیا ہے وہاں پر تھی، اس میں تھی، جس میں توریت لکھی ہوئی تھی۔ تو اس تابوت کو دیکھ کر بنی اسرائیل کو اسی طرح تسکین ہوتی تھی جیسے کہ ایک مسلمان کو خانہ کعبہ کو دیکھ کر تسکین ہوتی ہے۔ الحمدللہ کتنا سکون ملتا ہے نا خانہ کعبہ کو دیکھو، تو ویسے ہی ان کو اس پیٹی میں، اس صندوق میں ملتی تھی، سکونت حاصل ہوتی تھی یہود کو۔ تو اسرائیلیوں کو جب ان کے پڑوسی دیشوں نے شکست دی تھی، تو یہ تابوت سکینہ ان سے کیا کر گئے تھے، چھین کر لے گئے تھے۔ یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ پڑوسی کے جو ملکوں نے جب ان کو ہرایا، شکست دی، تو تابوت سکینہ کو پھر وہ لوگ کیا کر کے لے گئے، چھین کر لے گئے۔ پوری قوم نے اس پر ماتم کیا تھا، اور اسے بنی اسرائیل سے ساری عزت اور حشمت چھین جانے سے اس کا تعبیر کیا گیا تھا کہ اب بنی اسرائیل پوری طریقے سے کیا ہو جائیں گے، چھن بھن ہو جائیں گے۔ چنانچہ کیا ہوا، انسان کو اگر لگتا ہے نا کہ ہماری بربادی طے ہے، تو انسان میں اگر حوصلہ ہونا، تو حوصلہ ہونے کے باوجود وہ انسان کیا ہوتا ہے، پست ہو جاتا ہے۔ اب انہوں نے بھی کیا کیا، ان کے حوصلے بالکل پست ہو کے رہ گئے۔ اب اتنے سالوں کے بعد جب کہ بنی اسرائیلیوں نے جنگ کا ارادہ کیا، اور اپنے وقت کے نبی سیموئیل علیہ السلام نے طالوت کو ان کا کیا بنا دیا، امیر مقرر کیا، تو انہیں یہ بھی بتایا کہ طالوت کو اللہ کی طرف سے جو نامزد کیا گیا اس کی علامت بتائی کہ یہ جو تسکین کا سامان ہے نا، تابوت سکینہ، جو تم سے دشمنوں نے چھین کے لے گیا تھا، اب یہ جب عہد میں آئیں گے، جب یہ تمہارے بادشاہ بنیں گے، تو تم کو وہ واپس مل جائے گا۔ اور اس وقت جو ہے وہ سکینہ، تابوت سکینہ ہے، وہ فرشتوں کے حوالے ہے، فرشتے اس کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ ان کے دشمن جب تابوت چھین کر لے گئے تھے نا، دشمنوں نے جب تابوت چھین کر لے گئے تھے، تو وہ ان کے لیے ایک مصیبت بن گیا تھا۔ چھین کے تو لے گئے تھے وہ لوگ، لیکن ان لوگوں کے لیے بھی وہ سکینہ جو تھا نا، تابوت، وہ ان کے لیے مصیبت بن گیا تھا۔ وہ جہاں بھی اس کو رکھتے تھے نا، وہاں طاعون جیسی دوسری وبائیں پھیل جاتی تھی۔ بالآخر دشمنوں نے اس کو کیا سمجھا، نحوست سمجھتے ہوئے اس کو چھکڑے پر رکھا، مطلب گاڑی پہ رکھا، اور بیلوں کو ہانک دیا کہ جدھر چاہے وہ بیل گاڑی، جہاں چاہے وہ کیا ہے، وہ پہنچ جائے۔ اور بیل کیا ہے، سیدھے چلتے چلتے اسے بنی اسرائیل کے علاقے میں لے آئے۔ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ فرشتوں کی رہنمائی سے ہوا تھا۔ اس طرح وہ تابوت سکینہ ان کے پاس واپس پہنچ گیا، جو برسوں پہلے ان سے چھین گیا تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ماننے والے ہو۔ انہوں نے نشانی مانگی، بتاؤ یہ کیسے ہمارے طالوت، کیسے ہمارے بادشاہ، اللہ نے اس کو مقرر کیا، ہم کیسے مانے؟ تو انہوں نے بتایا کہ دیکھو، ان کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تابوت سکینہ جو تمہارا دشمن لے گئے تھے، وہ واپس مل گیا تم کو۔ پھر جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر چلے، اب ان کی کیا ضرورت تھی، طالوت کو کیوں لائے تھے انہوں نے، کیوں مانگا تھا؟ جنگ کرنا تھا ان کو، کیونکہ ان کے بیوی بچے کیا ہے، دشمنوں کے ہاتھ میں تھے۔ کون سے قوم کے؟ امالکہ، امالکہ، مالک سے یاد رکھنا، امالکہ، ہاں، امالکہ قوم۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا۔ اب طالوت کو انہوں نے بادشاہ مان لیا، کیونکہ ان کو تو سکینت حاصل ہو گئی، اب صندوق مل گیا۔ تو انہوں نے، طالوت نے کیا کیا، پھر طالوت اپنے لشکروں کو لے کر چلے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا ایک دریا سے۔ کون سا دریا تھا یہ؟ دریائے اردن۔ کیا تھا یہ؟ جی دریائے اردن تھا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ جس کو کیا کہتے ہیں، عرب انگلش میں اگر بولے تو جارڈن ندی،
ٹھیک ہے، جورڈن ندی تھا، اردن کہتے ہیں اس کو عربی میں. تو انہوں نے فرمایا، ان کے بادشاہ نے، طالوت نے فرمایا کہ دیکھو جو دریا ملے گا رستے میں، تو جو اس میں سے پیٹ بھر کر پانی پیے گا. پہلے تو مطلب جو آیت آئی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ تو جو اس میں سے پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے، اور جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہے، لیکن سوائے اس کے کہ کوئی اپنے ہاتھ سے صرف چلو بھر لے کر پانی پی لے. اوکے. اصل میں ہر کمانڈر جو ہوتا ہے سپاہ سالار کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی جنگ سے پہلے اپنے ساتھیوں کے جوش کو، جذبے کو کیا کرے، پرکھ لے، ان کے حالات کو پرکھ لے کہ وہ لوگ کس ٹائپ کے لوگ ہیں، جنگ میں ان کی کیا حالات ہوں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غزوہ بدر سے قبل مشاورت کی تھی کہ مسلمانوں، ایک طرف دیکھو ایک لشکر آ رہا ہے جس میں مال و سامان ہے، اور دوسری طرف جو ہے ایک قافلہ ہے جو کیا ہے اپنے ساتھ بہت سارے ہے نا، مطلب اسلحے ہے نا، تیر کمان سب لے کر آ رہا ہے، گھوڑے بھی ہیں، کھانا بھی ہے، سب ہے ان کے پاس. تو کدھر چلنا ہے؟ جدھر بھی تم جاؤ گے اللہ تمہیں کامیاب کرے گا. تو جو کمزوری دکھانے والے لوگ تھے، جو کمزور لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ چلو قافلہ لوٹ لیتے ہیں، بہت سارا مال مل جائے گا. اور جو لوگ با ہمت لوگ تھے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی منشا ہو آپ اس کے مطابق فیصلہ فرمائے، ہم تو حاضر ہیں. اسی طرح سے یہاں پر بھی طالوت نے اپنے لشکروں کا ٹیسٹ لیا کہ میرے لشکر میں جو لوگ ہیں وہ قابل ہیں کہ نہیں ہیں، میری باتوں کی پابندی کرتے ہیں کہ نہیں، میری باتوں کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں. تو کیا ہوا رزلٹ؟ اللہ فرماتے ہیں تو انہوں نے اس میں سے جی بھر کر پانی پیا، سوائے ان میں سے ایک قلیل تعداد کے، الا قلیلا منہم، ان میں سے کچھ لوگ کے سوا سبھی نے کیا ہے جی بھر کر پانی پیا. تو اللہ فرماتے ہیں تو جب دریا پار کر کے آگے بڑھے طالوت اور اس کے ساتھی اہل ایمان، اب جو بچے وہ کون ہے؟ اہل ایمان ہے. واضح رہے کہ سب سے پہلی اسکریننگ تو پہلے ہی ہو چکی تھی، ہے نا. تو ان میں سے جو قتال ہی کے منکر ہو گئے تھے، پہلے تو کچھ لوگ تھے جو قتال کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، تو وہ پہلے ہی الگ ہو گئے تھے. اب یہ دوسری چھلنی تھی، یہ دوسری چھلنی تھی، اس میں سے نہیں نکل سکے وہ لوگ جو پانی پی کے کیا ہو گئے تھے، بے سود ہو گئے تھے، ان کو ہوش ہی نہیں رہا، بالکل ایک دم نٹھلے ہو گئے، ایک دم سے آرام پسند ہو گئے، پانی پی کے ان کو ایک دم بے سودی چھا گئی. یہ ایسا ہی غزوہ احد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 آدمی مدینہ منورہ سے نکلے تھے، عین وقت پر 300 افراد چھوڑ کر چلے گئے. تو جب طالوت اور ان کے اس ساتھیوں نے جو ایمان پر ثابت قدم رہے دریا پار کر لیا، ثابت قدم جو رہے جنہوں نے پانی کیا ہے نہیں پیا، تو وہ کیا ہوئے دریا پار کر لیا. تو انہوں نے کہا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کو مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. جالوت بڑا قوی ہیکل انسان تھا، اور اس نے کوچ ایسا پہنا تھا، اس کا جسم اس طرح چھپا ہوا تھا جیسے کہ صرف کیا ہے آنکھ کے سوراخ کے جتنا جسم کا کوئی حصہ کھلا نہیں تھا، آنکھ کے سوائے کوئی حصہ اس کا دکھائی نہیں دیتا تھا. اور اس نے جب للکار لگائی، آمنے سامنے جب لشکر ہوئی تو اس نے جو للکار لگائی، اتنی جم کے للکارا اس نے کہ کوئی انسان، ایک لشکر میں ایک انسان میں ایسا نہیں تھا کہ کوئی اس کے مقابلے میں آ سکتا. تو اللہ فرمایا تو کہاں ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے، کہ کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی اللہ کے اذن سے. سو تم آگے بڑھو، ہمت کرو، اپنی کم ہمتی کا ثبوت نہ دو، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد سے تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی. تو کچھ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ دیکھو کئی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت نے بڑی جماعت کو کیا کی ہے، شکست دی ہے، اور کیا ہے اللہ کی مدد ضرور آتی ہے اگر تم ثابت قدم رہتے ہو. تو ایسا کہہ کے انہوں نے کیا ہے فتح حاصل کرنے کی ہے نا تمنا رکھی، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے نا، واللہ مع الصابرین. 250 نمبر کی آیت میں آتا ہے اور جب وہ مقابلے پر نکلے جالوت اور اس کے لشکروں کے، تو یہاں پہ کیا ہے آمنے سامنے آئے، تو ادھر ایک طرف جالوت کا لشکر ہے، دوسری طرف طالوت کا لشکر ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے دعا کی ہے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے. انڈیلنا سمجھتے ہو؟ افرگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رب بنا افرگ،
علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. آمین یا رب العالمین. تو یہ جو افرگ ہوتا ہے نا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ کسی برتن سے کسی کے اوپر پانی اس طرح گرا دینا کہ برتن خالی ہو جائے، مطلب پورا کا پورا انڈیل دینا. تو انہوں نے طالوت کے ساتھیوں نے کیا کیا، اہل ایمان نے کیا ہے، طاقت جمع ہو گئی تھی ہے نا، لیکن پھر بھی اپنی طاقت پہ بھروسہ نہ کر کے انہوں نے اللہ سے کیا کیا، دعا کی کہ اللہ ہم پر صبر کا ہے نا بارش فرما دے، مطلب صبر انڈیل دے ہمارے اوپر، اور میدان جنگ میں ہمارے قدموں کو جما دے اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں. یہ دعا بہت بہترین دعا ہے دشمنوں سے نجات پانے کے لیے اور صبر کے لیے، ہے نا. ایمان کو تلقین، اہل ایمان کو تلقین کی جا رہی ہے کہ جب کفار سے مقابلہ ہو، دشمنوں سے کسی سے بھی مقابلہ ہو تو یہ دعا کرنی چاہیے. اوکے، الحمدللہ. تو ایسی میں نے اور بھی ایک دو دعائیں آپ کو بتائی تھی، اور یہ والی دعا جو ہے میں نے اس میں ڈال دی ہے، آپ کو قرآن میں بھی ملتا ہے نا، 250 نمبر کی آیت ہے. اب دیکھیے آگے کی آیت 251 میں، تو انہوں نے مار بھگایا ان کو اللہ کے حکم سے، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. کس نے کیا قتل اس کو؟ جالوت کو. داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. وَقَتَلَ دَاؤُدُ جالوتا. یہ داؤد علیہ السلام وہی داؤد علیہ السلام ہے جو ذلیل القدر نبی اور بادشاہ ہوئے، اور انہی کے بیٹے کا نام آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام. اور تورات سے معلوم ہوتا ہے ہم کو کہ داؤد علیہ السلام ایک گڑریے تھے، چرانے والے تھے، اور جنگل میں اپنی بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے. ان کے پاس ایک گوپیا ہوتا تھا. گوپیا مطلب ہمارے زمانے میں ہم کہیں تو اس کو گلیل، جانتے ہیں آپ لوگ گلیل؟ جی گلیل جانتے ہو آپ لوگ؟ جو بچے لوگ کھیلتے ہیں، ایسا ربر رہتا ہے، ربر پہ نا کچھ پتھر وتھر اٹکاتے ہیں، ایسے کھچ کے مارتے ہیں تو بہت دور تک جاتی ہے نا وہ. تو جو بھیڑ بکریوں کو چرایا کرتے تھے ان کے پاس کیا ہوتا تھا؟ گوپیا مطلب گلیل ہوتی تھی، جس کے اندر وہ پتھر رکھتے تھے اور وہ ایسے اس کو گھما کر مارتے تھے. نشانہ ان کا اتنا صحیح تھا کہ اس سے وہ اپنی بکریوں پر کوئی حملہ کرنے والا جنگلی جانور ہوتا تھا نا تو اس کے جبڑے توڑ دیتے تھے. مطلب اتنا زیادہ ان کو مہارت حاصل تھی گلیل چلانے میں، گوپیا چلانے میں، کیونکہ وہ بھیڑ بکریاں چلاتے تھے تو دور دور تک پہنچ جاتی تھی بھیڑ بکریاں، اور پھر کوئی جانور آ کے ان کو بکریوں کو کھانے بیٹھتا تھا، کھانے لگتا تھا، تو یہ کیا کرتے تھے؟ گلیل سے مارتے تھے، کیونکہ وہ دور سے مارا جاتا ہے، دور سے مار سکتے ہیں نا اس سے. تو ایسا مارتے تھے کہ مطلب وہ جو ہے ان کی آنکھوں کے ذریعے سے نا پوری دماغ میں سے نکلتا تھا، مطلب وہ پتھر اتنا دماغ تک پہنچ جاتا تھا ان کا، اتنا زیادہ مطلب وہ نشانہ بہت اچھا تھا. تو طالوت اور جالوت کے لشکر آمنے سامنے تھے تو داؤد علیہ السلام اتفاقاً وہاں نکلے. انہوں نے دیکھا کہ جالوت جو ہے للکار رہا ہے اور کوئی جو ہے نا کوئی نہیں تھا جو مقابلے میں اس کے آ کے کھڑے ہو جائے نہ، سب کے سب سہمے ہوئے کھڑے تھے، کوئی نہیں بڑھ رہا تھا. تو یہ دیکھ کر ان کی غیرت کو جوش آیا. کن کو؟ داؤد علیہ السلام کو، ہے نا، ان کو غیرت کو جوش آیا. انہوں نے طالوت سے اس کے مقابلے کی اجازت مانگی. طالوت سے پوچھا کہ کیا میں مقابلہ کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. تو کہنے لگے میں تو اپنے گوپیے سے شیروں کے جبڑے توڑ دیا کرتا ہوں. ان کا جو کہا ہوا جو ڈائلوگ ہے نا وہ مفسرین جو ہے کوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا. طالوت سے کہا تھا کہ جب میں اپنے گلیل سے گوپیے سے شیروں کے جبڑے توڑ دیتا ہوں تو اس نام خاتون کی کیا حیثیت ہے. نام خاتون مطلب یہ جو گالی ہوتی تھی ان لوگ کے زمانے میں، مطلب بہت بڑی گالی ہوتی تھی مشرکین کے یہاں جو ہے نا، ان کے لیے بڑی گالی تھی وہ. تو انہوں نے کہا اس کی کیا حیثیت ہے، میں تو شیروں کے جبڑے کو بھی کیا کرتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں، توڑ دیتا ہوں. تو داؤد علیہ السلام نے سپہ سالار کی مطلب طالوت کی اجازت سے اپنا گوپیا اٹھایا اور چند پتھر اٹھایا، اور جو دیو کی طرح جو تھا، مطلب دیو ہیکل کہا جاتا تھا اس کو، مطلب اتنا بڑا جو ہمارے زمانے میں بچوں کے جو سیریل وغیرہ بچوں کے جو کارٹون شو آتے ہیں اس میں نہیں کیا بڑا عجیب ٹائپ کا دکھایا جاتا ہے نا، تو اس کے جالوت کی ایسے ہی مطلب پکچر مطلب بنائی گئی ہے. اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے تو جالوت نے ان کا مذاق اڑایا کہ تم میرا مقابلہ کرو گے.
ہے نا، انہوں نے اپنے گوپے میں ایک پتھر رکھا، ایسے گھما کر چھوڑا کہ وہ سیدھا آنکھ کے ہول سے پار ہو کر اس کے بھیجے کے اندر اتر گیا اور جالوت وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا کی اور جو کچھ چاہا اسے سکھا دیا۔ الحمدللہ، یہ کس کے لیے ہے؟ داؤد علیہ السلام۔ داؤد علیہ علیہ السلام کے السلام کے لیے۔ لیے ہے۔ تو کیا سمجھے آپ لوگ داؤد علیہ السلام؟ کوئی مفسرین ایسے بھی ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ لشکر طالوت میں ایک سپاہی کے طور پر یہ شامل تھے، مطلب مفسرین کے الگ الگ اقوال ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ وہ گڈریے تھے اور بعد میں مطلب جو ہے لشکر میں شامل ہو گئے تھے، کوئی یہ فرماتے ہیں کہ وہ لشکر میں ایک سپاہی کے طور پر شامل تھے اور ان کے ہاتھوں اللہ نے جالوت کو خاتمہ کیا اور ان ہے نا ان کیا ہے تھوڑے سے اہل ایمان کے ذریعے سے ایک بڑی قوم کو شکست فاست فرمائی۔ اس کے بعد اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی اور نبوت بھی دی اور جو چاہا وہ سکھایا۔ آپ سب کو پتہ ہے قرآن میں بار بار آتا ہے کہ ان کو اسلحہ سازی مطلب اسلحہ بنانے، ہتھیار بنانے کا علم تھا، پرندوں کی بولی کا علم تھا، پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، قوت فیصلہ کا ذکر بھی آتا ہے، پرندوں اور پہاڑوں کا ان کے ساتھ تسبیح کرنا بھی شامل ہے۔ اتنی اچھی خوش اعلانی سے یہ مطلب قرات کرتے تھے کہ پرندے اور پہاڑے بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، الحمدللہ۔ تو طالوت اور بعد میں طالوت نے کیا طالوت اور کیا؟ جالوت داؤد بادشاہ تھے کہ دونوں بادشاہ تھے میم؟ نہیں بیٹا طالوت اور نہیں، جالوت؟ دالوت تو نہیں، بولے دشمن قوم کا، ہاں وہ دشمن قوم کا مطلب ایک دم ہی آج کے بچے نہیں دیکھتے ہیں کیا وہ جو کیا بولنا چاہیے، بہت ٹیرر ٹائپ کا کوئی پرسنالٹی ہوتی ہے، بہت ڈراؤنی پرسنالٹی ہوتی ہے، لمبا تڑنگا اونچا، کوئی دیو مافک نہیں آتا ہے کیا، طاقتور، جیسے آپ سمجھ جاؤ ہم مونسٹر لوگ جس کو مونسٹر بولتے ہیں نا خراب سب کہتے ہیں نا وہ۔ آج کل بچے ہاں جو کارٹون مونسٹر دیکھتے ہیں سمجھ جاؤ، مونسٹر ٹائپ کا تھا، ہاں ہاں، مونسٹر بچوں کے میں، بچے بڑے ہو گئے نا تو ورڈ بھی یاد نہیں رہتا ہے، ٹھیک، مونسٹر جیسا پرسنالٹی تھا، صرف اس کی آنکھیں دکھ رہی تھی اور کچھ نہیں دکھ رہی تھی، مطلب اتنا وہ اپنے آپ کو کوچ باندھ کے رکھا تھا، کوچ سے اپنے آپ کو اتنا پورا مطلب وہ کر کے سیف کر کے رکھا تھا اس نے اپنے آپ کو، ہے نا۔ تو اس کے بارے میں یہی آتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی بہت اونچی لمبی تڑنگی تھی اور وہ بہت طاقتور تھا، جیسے مونسٹر ہوتے ہیں دکھایا جاتا ہے ویسا، ان کے سامنے جو کریکٹر ہوتے ہیں وہ کیسے ہاتھ میں آ جاتے ہیں ایک دم، ہے نا، جیسے راون اور رام کی جو کہانی لوگ بتاتے ہیں نا ہندو لوگ مشرکین، تو اس ٹائپ کا سمجھ جائیے، اس طرف کا طاقتور تھا وہ۔ لیکن انہوں نے اپنے جو ہے گلیل سے کیا ہے ایسی نشاندہی کی نشانی ماری کی اس کی آنکھ سے جا کے وہ کیا ہے ان کے مطلب ان کے بھیجے کو نکال دیا، مطلب وہ وہیں کا وہیں گر پڑا۔ تو یہ جو داؤد علیہ السلام تھے نا، وہ ان کو نا طالوت نے کیا کیا، طالوت بادشاہ تھا، ٹھیک ہے، طالوت بادشاہ تھا، اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا تھا نا، اللہ نے ان کو بادشاہت دی تھی، بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے تھے، وہ پیغمبر نہیں بنائے گئے تھے، ہاں، طالوت جو ہے بادشاہ بنائے گئے تھے، شمویل نبی جو ہے ان کے نبی تھے اس ٹائم کے۔ تو طالوت نے کیا کیا، پھر بادشاہت کی 10-15 سال تک کہ وہ بادشاہ رہا وہاں پر، پھر اس کے بعد داؤد علیہ السلام سے اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اب داؤد علیہ السلام کیا ہوئے، طالوت کے داماد ہو گئے، ٹھیک ہے، پھر طالوت نے انہی کو اپنا وارث بنا لیا، اس طرح سے جو ہے داؤد علیہ السلام بھی کیا بن گئے، بادشاہ بن گئے، ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو حکومت بھی دی، سلطنت بھی دی، حکمت بھی دی، نبوت سے بھی نوازا، ہے نا۔ ان دونوں ہے نا اعتبارات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، ان دونوں چیزوں سے اللہ نے کیا کیا، ان کو نوازا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہم سب ایمانات ہے نا، ہم سب کی جو واقعے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے کیا کیا انعام دیا، یہ سب ہم لوگ قرآن میں بھی سیکھتے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا کہ اور بھی اللہ نے ان کو بہت سارے علم سے نوازا تھا، وہ بہت اچھے سے کیا کرتے تھے، ہے نا، اللہ کی جو ہے ذکر کرتے تھے، تو ان کے ساتھ ساتھ پرندے اور پہاڑ بھی کیا اللہ کا ذکر کرتے تھے، تسبیح کرتے تھے، ان کو اسلحہ سازی کا بھی علم تھا، پرندوں کی بولی کا علم تھا، اور بہت اچھی جو ہے وہ فیصلہ بہت اچھا کرتے تھے، حکمت سے نوازا تھا اللہ نے۔ اب آگے کی جو آیت آتی ہے وہ آیت نمبر
اچھا اسی میں آتا ہے، اور اگر اللہ ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، مطلب اللہ کیا کرتا ہے، ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے دفع کر دیتا ہے، دفع ہے نا، ہٹا دیتا ہے۔ مطلب زمین میں جب بھی فساد ہوتا ہے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی شکل ایسی پیدا کر دیتا ہے کہ کسی اور گروہ کو سامنے لا کر جو مفسد ہوتے ہیں، جو فساد پھیلانے والے ہوتے ہیں، ان کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اگر نہیں ایسا کرتا تو زمین میں فساد ہی فساد پھیل گیا ہوتا۔ آپ دیکھیے، اگر فرعون جو ہے اتنے فساد کرتا تھا، فتنے کرتا تھا، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اس کے سامنے کھڑا نہیں کرتے، انہیں ہے نا کلام اللہ نہیں بناتے اور ان کو ایڈوائس دے کر اپنے اذن سے اگر اس کو نہیں ختم کرواتے تو فرعون تو کیا ہوتا ہے نا، فرعون تو پورے دنیا میں چھا جاتا نا، اتنا طاقتور تھا وہ۔ تو اللہ کیا کرتا ہے، فسادی قوم کو کیا ہے، ختم کر دیتا ہے اور اس کی جگہ دوسری قوم کو لا دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کا فضل ہی تو ہے سب کچھ۔ یہ اللہ کی آیت ہے۔ اچھا اب یہاں پہ کیا ہوئی، اپنا جو ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ ہمارا سیکنڈ پارہ مکمل ہو گیا۔ آپ لوگ ایگزام دینا چاہیں گے 2 پارے کا؟ جی اگر میم اگر آپ لوگ دینا چاہیں گے تو ایک دم سمپل سا ہم کیا وہ کرتے ہیں، ایک پیپر بنوا دیتے ہیں آپ کے لیے۔ آپ لوگ آنسر لکھنا چاہیں گے یا کیول ٹک مارک کرنا جی چاہیں گے؟ ہم کریں گے باجی ایگزام کی تو گوگل فاطمہ کیا کرتے ہیں، اس کا نا وہ بنا لیتے نا، گوگل فارم بنا لیتے۔ ایم سی کیو بنانا چاہیے باجی، ہاں ہے نا؟ ایم سی کیو بنا لو اور ایک بار چیک کرا لو میرے سے 2 پیپر کا، ٹھیک ہے؟ آپ بنائیں گے کہ میں بناؤں؟ باجی ہم کو نہیں آتا وہ بنانا۔ اچھا نہیں تو آپ کوشچن تو بنا سکتے ہو نا، میں اس کو بنا دوں گی مطلب فارم میں، ٹھیک ہے باجی، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے؟ دیکھتے ہیں نا۔ اور کوئی جی جانتا ہے باجی، کہ اس ٹائپ کا بنانا کسی کو آتا ہے گوگل فارم میں کوشچنز بنانا؟ تو میری ہیلپ کرنا، وہ مجھے پرسنل پہ آپ لوگ میسج کرو، ٹھیک ہے؟ تو کتنے لوگ دینا چاہیں گے، میں ابھی پول ڈالوں گی، آپ لوگ بتانا کتنے لوگ ایگزام دینا چاہتے ہیں۔ جو ایگزام دیں گے ان کو سرٹیفکیٹ ملے گا، اور باقی لوگ جو ہے، ہم علم تو سیکھ ہی رہے نا الحمدللہ، ہم کو تو تفسیر جو ہے سیکھنا ہے، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ اگر آپ ایگزام نہیں دینا چاہتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ایگزام دینا ضروری نہیں ہے، آپ بس اللہ کا کلام سنیں اور تفسیر دیکھیں۔ آج آپ بیٹھے ہیں اور سوچئے 1 گھنٹے میں آپ کو کتنی ساری چیزیں الحمدللہ اللہ نے آپ کو سکھوا دی۔ ذریعہ چاہے ہم بنے ہوں گے، لیکن اللہ نے چاہا تبھی آپ یہاں بیٹھے اور آپ کو علم حاصل ہوا ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ کتنے لوگ ہیں جو کیا ہے، فتنے فساد کی چیزیں دیکھ رہے ہوں گے۔ دیکھنا تو ہے نا، کچھ نہ کچھ چیز تو دیکھنا ہے، یہ فرصت کا وقت ہوتا ہے عورتوں کی، کچھ نہ کچھ تو دیکھنا ہی ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے نا؟ تو کچھ بازاروں میں جا رہے ہوں گے، کوئی کہیں ہوں گے، کچھ میں ہوں گے، کوئی کہیں ہوں گے، لیکن آپ کو اللہ نے یہاں بٹھایا ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ جب چن لیتا ہے نا تو اپنے علم سے نواز دیتا ہے، بولتے ہیں نا، تو وہی بات ہے الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو آپ لوگ مجھے پول کر کے جواب دیں گے کہ آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں کیا، ہاں ایگزام دینا چاہتے ہیں کیا؟ اچھا، یہ جو اللہ نے آیت لکھی ہے، اللہ کی آیت ہے جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ۔ یہ کل گویا حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف منسوب ہوگا، ہے نا؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں سے خطاب ہے کہ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ، یہ با مقصد سلسلہ ہے، اور یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ایک ہیں۔ الحمدللہ ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اللہ کی ایک سنت کا بیان ہے نا، اللہ اپنی سنت بیان کر رہے ہیں کہ وہ انسانوں کے گروہ کے ذریعے سے دوسرے انسانی گروہ کے ظلم کو، اقتدار کا وہ خاتمہ فرماتے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے، آپ سوچ لیجئے، اگر کوئی ایک ہے نا گروہ ہے نا، وہ اپنی قوت میں ہے، قوت تو رکھتا ہے، لیکن وہ اپنی قوت کی وجہ سے کیا کرتا ہے، زمین پہ ظلم اور فساد سے پورا بھر دیتا ہے زمین کو،
تو کیا ہوگا، ہے نا؟ سب طرف کیا ہوگا؟ مشکل ہی مشکل، پریشانی ہی پریشانی دکھائی دے گی نا، کسی کو کسی کا حق ملے گا ہی نہیں جو اللہ نے ان کو حق دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ہی بتایا ہے، سورہ الحج میں فرماتا اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور اگر اللہ کا لوگوں کو ان کے بعض کو بعض کے ذریعے نہ ہٹایا ہوتا تو ضرور کیا ہوتے، ہے نا، ڈھا دیے جاتے جھوپڑے اور عیسائیوں کے گرجے اور عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا ذکر زیادہ کیا جاتا ہے۔ اگر اللہ ایسے برباد کرنے والے لوگوں کو ختم نہیں کرتا، ایسے فتنہ فساد کرنے والے کو ختم نہیں کرتا، تو آج کیا ہوتا، نہ تو راہبوں کے جھوپڑے ہوتے، یہود لوگ کے راہب جو ہوتے تھے نا، جو راہب بڑے عالم ہوتے تھے، راہب لوگ کیا کرتے تھے، گھر بار کو چھوڑ کے جھوپڑے بنا کے رہتے تھے جنگلوں میں جا کے، تو نہ راہبوں کے جھوپڑے ہوتے، نہ عیسائیوں کے گرجے ہوتے، نہ یہودیوں کے عبادت خانے ہوتے، نہ مسلمانوں کی مسجدیں ہوتی جس میں اللہ کا ذکر زیادہ کیا جاتا ہے نا، مسجدوں میں۔ تو یہ سب چیزیں ہی نہیں ہوتی اگر اللہ بعض لوگوں کو نہیں ہٹاتا بعض لوگوں کے ذریعے۔ ایسے ہی اللہ کی اور بھی آیت آتی ہے، آل عمران میں آتی ہے، یہ اللہ کی آیات ہے، ہم انہیں حق کے ساتھ تم پر پڑھتے ہیں، اور فرمایا آل عمران میں ہی یہ ہے جسے ہم آیات اور، ہے نا، سورہ جو ہے پوری حکمت نصیحت میں سے تجھ پر آپ پر پڑھتے ہیں، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے ہیں۔ کون پڑھنے والا ہے یہ؟ جبرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ جبرائیل علیہ السلام۔ اور ہم نے تجھے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اللہ کافی گواہ ہے۔ وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دن پر غالب کرے، اور اللہ گواہ ہے اس کا کہ، ہے نا، اللہ کافی ہے۔ یاسین شریف بھی آپ پڑھتے ہیں تو یاسین کی جو پہلی آیتیں ہیں 1 2 3، اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، اس حکمت سے بھرے ہوئے قرآن کی قسم ہے، بلا شبہ آپ یقیناً بھیجے ہوئے لوگوں میں سے ایک ہیں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا ہے نا، ڈکلیریشن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کیا ہے، رسول ہے، الحمدللہ۔ تو اب آپ جو ہے، ہماری جو ہے تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے، الحمدللہ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور آپ یقیناً ان لوگوں میں سے ہیں جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے 253 نمبر کی پہلی آیت میں یہ فرمایا، یہ رسول، ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کو ایک دوسرے، یہ رسول مطلب یہ جو ہے سب کے لیے ہے نا، سبھی رسولوں کے لیے ہے، یہ رسول جن کو ہم نے انسانوں کو راستہ دکھانے کے لیے بھیجا ہے نا، رسول مینس، ہے نا، جو ہماری طرف سے، اللہ کی میسنجر۔ طرف سے انسانوں کو راستہ دکھانے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کر فضیلتیں عطا کیے ہیں، درجے عطا کیے ہیں۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ چیزیں ہیں، درجے ان کو ملے ہیں، کچھ دوسرے نبیوں کو بھی درجے ملے ہیں، ہر نبی کو الگ الگ درجے اور الگ الگ فضیلتیں ملی ہیں۔ ان میں کوئی تو ایسا تھا جس سے اللہ نے خود باتیں کی، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے اونچے درجے دیے، اور آخر میں مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانیاں عطا کی، اور روح پاک سے، روح الامین سے ان کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے، اس وجہ سے انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کا راستہ اپنایا۔ ہاں، اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کیا ہے، الگ الگ فضیلتیں، جزوی فضیلتیں الگ الگ طریقے سے رسولوں کو دی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کی ہے نا، وہ اکثر بات کیا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، یہ ان کے لیے ایک فضیلت تھی کہ اللہ نے ان سے بات کی، کسی اور سے نہیں کی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بھی اللہ نے بات کی نا معراج میں۔ جی۔ فرق کیا تھا کہ وہ زمین میں بات کرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے زمین میں بات کیے، اس کے علاوہ اور کسی نبی سے زمین میں بات نہیں کی۔ اللہ سے تو، اللہ نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا، لیکن آسمان میں بات کیا نا، شب معراج کے موقع پہ بات کیا، الحمدللہ۔
ہے نا. تو ہر نبی کا کیا ہے، اپنا اپنا کیا ہے، درجہ ہے، الگ الگ فضیلت ہے. تو یہاں پہ خاص کر کے اللہ نے کیا کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی روشن نشانیوں کے بارے میں بات کی ہے کہ ان کو روح القدس مطلب روح ڈالنے والے، روح اللہ کے حکم کون سے ہے روح. وہ، جبریل ہے علیہ نا. السلام، ہاں جبریل جبریل علیہ السلام علیہ اس سے مطلب السلام۔ ہے نا، یہاں پہ جبریل علیہ السلام ہے نا. ٹھیک ہے. تو آپ سب کو پتا ہے کہ مطلب جو عیسیٰ علیہ السلام تھے، اللہ نے ان کو کتنے سارے معجزے دیے تھے. کیا کیا دیے تھے معجزے، کچھ بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ جی ودی وہ مردہ لوگوں سے باتیں کرتے مردہ کو تھے زندہ اور کرتے تھے، کوڑی کوڑی کو لوگوں کو لکھتے اچھا کرتے تھے. ماشاء اللہ. اور نابینا کو بینا کرتے تھے باجی اللہ کے نیو حکم سے. بورن میں انہوں نے بولے تھے، بات کی تھی۔ اور اگر کوئی آتا تھا نا، وہ کہتا تھا کہ میرے گھر میں کیا پکا ہے، تو وہ بھی وہ بتاتے تھے، گیپ کی باتیں ہاں بھی بتاتے تھے اللہ کے اذن سے نا، اللہ کے حکم سے جی. نا. اور کوڑی بیمار کو ٹھیک کرتے تھے، جو اندھا ہوتا تھا اس کی آنکھ واپس آ جاتی تھی، مردوں کو زندہ بھی کر دیتے تھے، مٹی کا جو ہے پرندہ بناتے تھے، اس میں کیا ہے نا، ہاں پھونکتے تھے تو وہ کیا ہوتا، زندہ ہو جاتا تھا، ہے نا. الحمدللہ. تو اللہ نے ہر کسی کو کیا کیا ہے نا، ہر نبی کو کیا کیا ہے، کچھ نہ کچھ درجہ دیا ہے. بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے نا، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، لیکن ہم کو تفریق نہیں کرنا ہے. تفریق کرنا مطلب فرق کرنا. فرق نہیں کرنا. تفریق کرنا مطلب ہوتا ہے فرق کرنا، کہ چند پر ایمان لانا اور چند پر نہ لانا. نہ کسی کی فضیلت، ایک کی ایسی فضیلت بیان کر دینا، اتنی فضیلت بیان کرنا کہ دوسرے کی تنقید جیسا لگے، ایسا نہیں کرنا ہے. کسی کو اتنی فضیلت نہیں دینا ہے کہ دوسرے کی تنقید لازم ہے نا. وہ بھی عقیدہ کیا ہوتا ہے، تفریق بین رسولہم میں آتا ہے. بعض اوقات کفر اور بعض ہے نا، بعض اوقات حرام ہے یہ تفریق کرنا رسولوں کے درمیان. آخر میں سمجھایا گیا ہے اس مطلب یہ جو سورہ ہے نا بقرہ، اس کے لاسٹ میں جو آیت آئے گی، اس میں سمجھایا گیا ہے کہ ہم فرق نہیں کرتے رسولوں کے درمیان، کہ ایمان لائیں جیسے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو ایمان کی بنیاد اور انکار کرنے کو کفر سمجھتے ہیں نا. ہمارا تو کفر ہو جائے گا اگر ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے تو، ہے نا. ایسے ہی کسی بھی ایک پیغمبر کا انکار کر دینا بھی کفر ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مان رہے ہیں اور دوسرے نبی کو نہیں مان رہے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے ہم. دوسرے نبی پر بھی اگر ہم نہیں مانتے ہیں، انکار کرتے ہیں، کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار کرتے ہیں، تو وہ بھی کفر ہے. اسی کو کہتے ہیں تفریق کرنا رسولوں کے درمیان. ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ان کو مانیں گے اور ان کو ہم نہیں مانیں گے، یہ خرابی ہے عقیدے میں، اور یہ قرآن میں بیان ہوا ہے. کیونکہ یہود نصارہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے کلو آمنا ہے نا باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی، ہے نا، وہ والی جو آیت ہے وہ ہمارے لیے مومن کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، آمین یا رب العالمین. تو آمین۔ ابھی جو آیت ہے، اس کے بعد کی جو آیت ہے، یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی نا، کہ اللہ اگر ہے نا، جو لوگ پریشان کرتے ہیں، جو لوگ فتنہ فساد کرتے ہیں، اللہ اگر ان کو نہیں ہٹاتا، دوسرے لوگوں کو نہیں لاتا، تو پھر کیا ہے، قائم کیسے ہوتی ہے نا، سکونت کیسے قائم ہوتی دنیا میں. آپ یہ بھی سوچئے ایک طرح سے، اگر آج ہم یہ سوچیں نا کہ اگر کچھ لوگ نہیں مرتے، اللہ کچھ لوگوں کو نہیں مارتا، نئے لوگ پیدا نہیں ہوتے، تو نئے لوگ پیدا ہو رہے، وہ رہتے کہاں، کھاتے کہاں، یہ بھی تو سوچو آپ. اس طریقے سے بھی سوچا جا سکتا ہے کہ اللہ کیا کرتا ہے. کچھ لوگوں کی امت میں سے، مطلب ہماری امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ابھی کچھ لوگ ہوں گے جو کیا ہوں گے، ان کی عمر دراز ہو جائیں گے، یا کسی بھی وجہ سے اللہ ان کو کیا دے دیتا ہے، موت دے دیتا ہے. ان کی جگہ کیا ہے، دوسرے لوگ پیدا ہوتے جا رہے ہیں. اگر سارے کے سارے لوگ ہوتے تو زمین بھی کیا ہوتی، اللہ، اور زمین تو بہت ہے، لیکن ہر چیزوں کے لیے کیا ہوتا ہے، وسعت تو بہت ہے، لیکن محنت بھی تو ہے نا ہر چیزوں پہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے، اپنی مرضی سے جسے چاہتا ہے رکھتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے کیا کرتا ہے، ہٹا دیتا ہے اس دنیا سے. جیسے نیند کے بارے میں، جیسے اللہ، ہم دعا پڑھتے ہیں نا رات کو سوتے وقت، کی دعا کس کو یاد ہے؟
ہے نا. وہ بسمی کا ہم بولتے ہیں نا, کیونکہ موت جو ہوتی ہے نا, موت جو ہے نا, نیند جو ہے نا, موت کی بہن ہی ہے ایک طرح سے. کیونکہ جب انسان سوتا ہے نا تو اللہ جو ہے اس کی نفس کو لے لیتا ہے, روح کو لے لیتا ہے اللہ, پھر سے واپس ڈال دیتا ہے. کچھ لوگ کی واپس نہیں ڈالتا ہے. سورہ زمر میں یہ آتا ہے, آیت ہے نا. جب اللہ چاہتا ہے نا تو وہ جس کا چاہتا ہے, کئی لوگ تو سوئے کی سوئے پڑے رہ جاتے ہیں, اللہ ان کی روح واپس نہیں ڈالتا ہے, نفس کو وہیں رہنے اپنے پاس رکھ لیتا ہے نا. کچھ لوگوں کی واپس نہیں آتی ہے, باقی لوگ کی آ جاتی ہے. تو جس کی جتنی لکھی ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اتنی ہے نا عمر دیتا ہے. سب لکھا ہوا ہے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اللہ کو سب پتا ہے. اسی لیے جو آیت الکرسی ہے نا, جو اب ٹائم تو ہو گیا ہے نا, تو یہ آیت جو ہے 254, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جو کچھ مال دولت ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. پھر سے اللہ نے یہی فرمایا کہ جو بھی تم کو اللہ نے مال دولت دیا ہے, تم ایمان والے ہو تو یہ جو مال دولت اللہ نے دیا ہے, جو تمہاری ضرورت کا تم یوز کرو. لیکن جو ایکسٹرا تمہارے پاس ہوتا ہے نا, جو بھی مال اور دولت, وہ اللہ نے کسی اور کے لیے دیا رہتا ہے آپ کو, تو وہ اس تک پہنچانا ہے تم کو. تو جو کچھ مال دولت ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو, اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید فروخت ہوگی. خرید فروخت سمجھتے ہو نا, خرید فروخت, جی. کیا قیامت بیچنا کے دن خریدنا. خرید فروخت ہوگی کیا؟ تم نے جتنے اعمال بھیجے ہیں وہی تم کو ملے گا. تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ میرے سے پورے زمین بھر سونا لے لے, میرے پاس جتنا سونا ہے سب تو لے لے اور میرے کو کیا ہے معاف کر دے. فدیے کے طور پر کچھ بھی قبول نہیں ہوگا وہاں. خرید فروخت تو کچھ بھی نہیں ہوگا. نہ دوستی کام آئے گی. اللہ فرما رہے دوستی بھی کام نہیں آئے گی کہ میرا دوست تو فلاں ہے. دنیا میں سب کام آ جاتا ہے نا, میرا دوست فلاں ہے, تو پھر وہ دوست کیا کرتا ہے, تمہاری سفارش پہنچا دیتا ہے. تو اللہ کہہ رہے وہ دن آنے سے پہلے جس دن خرید فروخت ہوگی, نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی. سفارش بھی نہیں چلے گی اس دن. ہاں ہم مانتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا کیا ہے, حقدار مانا گیا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ ان کو ہے نا اس درجے پر دیں گے, ہے نا, بٹھائیں گے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اگر اجازت دیں گے تبھی وہ کیا ہوں گے, سفارش کریں گے. اسی کی سفارش ہوگی جو جس کو اللہ چاہے گا نا, جو اللہ جس کو پسند کرے گا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناحق لوگوں کی تھوڑی نا سفارش کریں گے. جو یہاں پہ شراب پیتا رہا, جوا کھیلتا رہا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پشے پشت ڈالتا رہا, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اس میں سے ایک بھی چیز نہیں مان رہا ہے, تو کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہو جائیں گے؟ ہاں ہاں میں تمہیں معاف کرتا ہوں, ایسا بولیں گے کیا؟ تو نے اللہ کی بات نہیں مانا, میں بہت خوش ہوں, بولیں گے ایسا؟ وہ خود اللہ سے اتنا ڈرتے تھے, ہر رات کو جاگ جاگ کر کھڑے ہو کر اتنا عبادت کرتے تھے کہ ان کے پاؤں سوج جاتے تھے. تو کیا ہم 5 ٹائم کی بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہماری سفارش ہو جائے گی؟ ہم یہ مانتے ہیں جس نے جتنا گناہ کیا ہے اس کا تو سزا بھگتنا ہی پڑے گا, اس کے بعد بھلے سفارش کا فائدہ پہنچے گا امت مسلمہ کو, لیکن جو گناہ کیا اس کا تو بھرپائی تو دینی ہی پڑے گی نا. تو اس دن نہ کوئی دوستی کام آئے گی, نہ سفارش چلے گی. اور ظالم اصل میں وہی ہے جو کفر کی روش اپناتے ہیں. ظالم کون ہوتے ہیں؟ ظالم تو وہی ہے نا, انسان کسی کے پر دوسروں پر ظلم نہیں کرتا ہے, اپنی ذات پہ کرتا ہے نا. ظلم جو ہے اندھیرے کے, کوئی اگر تم کسی پہ ظلم کرتے ہو تو وہ اندھیرے کے روپ میں آئے گا تمہارے پیچھے. حدیث کے مفہوم بتا رہی ہوں میں. ظلم ہے نا اندھیرے کے طور پہ آئے گا. کتنی ضرورت ہوگی, آپ سوچو کتنی ضرورت ہے. وہاں کوئی لائٹ نہیں ہوگی, سورج کی روشنی نہیں پھیلی ہوگی, بہت اندھیرا ہوگا وہاں. آپ جب اس میں جائیں گے نا, اتنے باریک بال سے بھی باریک جب تلوار میں سے جب گزریں گے نا, جب آپ تو کوئی اجالا نہیں ہوگا. کس میں سے گزریں گے؟ تو پولیس رات سے جب گزریں گے وہاں کوئی اجالا نہیں ہوگا, پولیس رات میں کوئی روشنی نہیں ہوگی, تو وہاں روشنی کی ضرورت ہوگی ہم کو. تو روشنی کیسے آتی ہے؟ مال خرچ کرنے سے, صدقات کرنے سے, مال خرچ کرنے سے روشنی آئے گی. ظلم کریں گے نا اپنی ذات پہ, اگر ظلم کریں گے, جو اللہ نے تم کو مال دیا ہے, اپنا خرچہ پورا ہونے کے بعد, اپنی ضرورت پوری ہونے کے بعد جو مال بچتا وہ دوسروں کا حق ہے. اگر وہ دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے, اگر مانگنے آنے والے کو نہیں دیں گے, تو یہ تم کو روشنی کہاں سے ملے گی؟
اس سے روشنی ملتی ہے جب تم خرچ کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو آخری کی آیتیں ہیں نا سورہ بقرہ کی، بہت زیادہ اس میں جو ہے انفاق فی سبیل اللہ کا بہت زیادہ درس دیا ہے اللہ نے. انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اس کو بھی پڑھیں گے. ابھی جو ہے سورہ جو اپنی جو آیت تھی آیت الکرسی، وہ تو پڑھنے کی رہ گئی. 255 نمبر کی آیت جو ہے آیت الکرسی ہے. تو میں آپ لوگوں میں سے چاہوں گی کہ کوئی اس آیت کو اگر بیان کرنا چاہتے ہیں تو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں انوائٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ پہلے بولیے، پھر آپ لوگوں میں سے جو بچ جائے گا جو آپ نہیں بتائیں گے وہ میں بتا دوں گی. ٹھیک ہے؟ کون بولنا چاہیں گے؟ آیت الکرسی پہ 255 نمبر کی آیت ہے ہم بولیں گے باجی. انشاءاللہ. اور کون بول رہا ہے فاطمہ کے علاوہ؟ اس کی عظمت کے بارے میں، فضیلت کے بارے میں، اس کی تفسیر کے بارے میں جو بھی بولنا چاہتے ہیں. اور آپ لوگ تو بہت ساری حدیث جانتے ہیں نا. آیت الکرسی تو ہم لوگ ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں الحمدللہ. ابھی بھی بولوں گی تو ابھی بھی آپ لوگ اس کا فضیلت بتا دیں گے، مجھے لگتا ہے ایسا. پتہ ہے نا سب کو؟ انشاءاللہ میں بولوں گی. فرض نماز کے بعد بھی ہے نا، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کیوں پڑھتے ہیں اس کی بھی حدیث ہے. رات کو کیوں پڑھ کے سوتے ہیں وہ بھی حدیث ہے نا الحمدللہ. تو میں بولوں گی کہ آپ لوگ جو بھی بولنا چاہتے ہیں تو یہ جو اگلا سیشن ہوگا وہ آپ لوگوں کے لیے ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ لوگ بولیں گے. باجی یہ آیت الکرسی کی جو فضیلیت ہے پلیز آپ ایک بار پھر سے بتائیے گا نا انہیں. میں بتاؤں گی بعد میں. آپ لوگ فضیلت آپ لوگ بتائیں گے نا گروپ میں، اس لیے تو میں آپ لوگوں کو انوائٹ کر رہی ہوں کہ پہلے آپ لوگ بتاؤ کیا نہیں فضیلت ہے. اچھا، یہ فضیلت فرض کے بعد پڑھنا، فرض کے بعد پڑھنا اور نیند ہاں یعنی یہ سونے سے پہلے پڑھنا وہ ہاں یعنی کیوں بہتر ہے؟ ہاں کیوں ہے، کیوں کیا بتایا گیا حدیث میں ہے نا، اس لیے ہم پڑھتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا ہے ہم کو، اس لیے ہم پڑھتے ہیں. تعلیمات ہے ہم کو ملی ہے اس لیے ہم پڑھتے ہیں نا. صحیح مسلم، صحیح بخاری، ان سب میں حدیث آئی ہے اس کے بارے میں، تبھی تو ہم پڑھتے ہیں. ہم کو کہاں سے پتا چلا؟ قرآن میں یہ آیت ہے لیکن اس کے بارے میں تفسیر کون بتاتا تھا ہم کو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کس کے اذن سے؟ اللہ کے حکم سے. اللہ ہی بھیجتے تھے، تفسیر بھی بتا کر جاتے تھے نا. جبریل علیہ السلام تفسیر بھی سمجھا کے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام کو ہے نا تعلیم فرماتے تھے تفسیر کی بھی، تلاوت بھی کرتے تھے، تفسیر بھی کر کے بتاتے تھے. تبھی تو صحابہ کرام نے کیا کیا ہم تک پہنچایا یہ الحمدللہ. جی ٹھیک ہے. آپ میں بھی تو بتاؤں یہ گی. آپ کا نام؟ ممتاز بانو. جی الحمدللہ. کہاں کے باجی آپ؟ احمد آباد سے. احمد آباد سے. ماشاء اللہ. آپ کیا کرتے ہیں وہاں؟ میں کچھ نہیں کرتی ہوں. کچھ نہیں کرتے ہیں آپ، گھر چلاتی ہیں. الحمدللہ نہیں. الحمدللہ. یہ ہماری عورتوں کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہمارے بنا تو گھر ہی نہیں چلتا ہے. ہم عورتوں کے بنا تو گھر چل ہی نہیں سکتا نا. الحمدللہ ہم گھر چلاتے. گھر کو مینج کرنا، گھر کو چلانا بہت بڑی بات ہے. بچوں کی پرورش کرنا. اگر آج میرا بیٹا ڈاکٹر ہے تو کیوں ہے؟ اگر میں اس کے پیچھے نہیں کھڑی ہوتی الحمدللہ. اللہ کا سب سے بڑی تو ہاتھ اللہ کا ہی ہوتا ہے، اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. لیکن ہم جو محنت کرتی ہیں عورتیں اس کو گنا نہیں جاتا، لیکن ایکچوئل میں تو ہم ہی عورتیں جو ہیں وہ گھر چلاتی ہیں نا الحمدللہ. اولادوں کی پرورش، اگلی نسل کو آگے بڑھانے میں سب سے بڑا ہاتھ تو عورت کا ہوتا ہے. مرد تو باہر رہتے دن بھر، صحیح بات ہے نا. باجی ایک کوشچن پوچھنا ہے آپ سے. جی بیٹا، میں ابھی پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں مجلس کی کیونکہ بہت ٹائم ہو رہا ہے نا، کچھ لوگ چھوڑ دیتے ہیں. پھر دعا پڑھ لو بیٹا پہلے مجلس کی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزا اللہ ان محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم.